کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ لیکن 15 منٹ کی تعلیم کے بعد آپس میں اشارہ کیا، بندوق کی ہوائی فائرنگ کی، پہاڑوں میں چلے گئے۔ تعلیم کے حلقے نے انہیں ہٹا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پڑوس کے مرکز پہ وہاں دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس جماعت کے امیر صاحب بھی وہیں تھے۔ ہاں جی کہاں کے فلاں؟ اچھا وہاں کے؟ یہ وہی ملک کے تھے، 2-4 آدمی۔ جب یہ قصہ سنایا تو لوگ ہنسنے لگے۔ وہ 2 کہنے لگے ان 4 میں کے 2 ہم لوگ ہیں جو اس دن آئے تھے بندوق لے کر کھڑے تھے۔ اعمال دعوت پہاڑوں میں قائم کرو گے، جنگلوں میں اللہ لوگوں کو توبہ کی توفیق دے گا۔ یہ تعلیم کا حلقہ اعمال دعوت میں سے ہے، یہ عمومی گشت اعمال دعوت میں سے ہے، یہ روزانہ کی ملاقاتیں اور مسجدوں سے لوگوں کو جوڑنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل ہے، صحابہ کے زمانے کا۔ مسجدوں میں ایمانی حلقے قائم کرو، دعوت کا ماحول قائم کرو، اور باہر کے ماحول سے لوگوں کو کہاں لاؤ؟ پھر دعوت دو باہر اور لاؤ۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے تشکیل ماحول میں آسان ہوتی ہے، تشکیل ماحول میں۔ مسجد میں لوگ جب نام لکھانے کا وقت ہوتا ہے نا تو جلدی نام لکھا دیتے ہیں، اور ان کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے بہت دیر لگ جاتی ہے ہاں کرنے میں۔ وہاں کہیں بچہ چے چے کرے گا اور کہیں ادھر سے کچھ آواز آئے گی، وہ ساری چیزیں ان کو متاثر کرتی۔ اور مسجد کا ماحول کس کا ماحول ہے؟ فرشتوں کا۔ کس کا ہے؟ یہ اعمال دعوت ایک ایک عمل، گھر کی تعلیم بڑا اثر رکھتی ہے، گھر کی تعلیم بڑا اثر رکھتی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونے والے جتنے بھی سوراخ اور راستے ہیں باطل کے، اس سارے سوراخ کو بند کر دینے والا عمل ہے۔ مگر تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ کم سے کم، ارے کتنی دیر؟ آدھے گھنٹے۔ قرآن کا حلقہ، قرآن تو ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ جہاں قرآن سیکھا سکھایا جائے گا وہاں دلوں پر ہدایت کا نور آئے گا نہیں آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی مل گئے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ ارے تمہیں پتہ نہیں تمہارے بہن بہنوئی جو ہے نا، ارے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی انہی کے دین کی تابع ہو چکے ہیں۔ او غصے کا رخ مڑ گیا، سیدھے گئے گھر بہن کے۔ جات گئے تو وہاں قرآن کا حلقہ لگ رہا تھا، حضرت خباب ان لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بڑا روب تھا اور بڑا لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور وہ جلدی سے حضرت خباب تو اندر چھپ گئے۔ اب بہن کہاں چھپ کے جائیں گی؟ پوچھا، بہت بہت مارا، لیکن سب کچھ کے باوجود جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان کا رخ مڑا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا سیکھ رہے تھے؟ جی قرآن سیکھ رہے تھے، اللہ کا کلام سیکھ رہے تھے۔ اچھا ہم لاؤ ہم بھی پڑھیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، تم ناپاک ہو، بغیر غسل کیے ہم تم کو نہیں دے سکتے۔ غسل کروا دیا، غسل کر کے آئے، قرآن ہاتھ میں لیا، اور جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا کسی چیز پر پڑھا، اللہ نے دل بدل دیا۔ کیا کر دیا؟ دل بدل۔ قرآن ھدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن ھدی للناس ہے، سب کی ہدایت، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت اللہ نے قرآن میں، ان کے حصے کی ہدایت قرآن میں رکھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب قرآن پڑھا کرو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، یا اللہ میرے حصے کی جو ہدایت تیرے کلام میں ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اپنے حصے کی تو مانگ لینا چاہیے نا۔ قرآن کو ہدایت لینے کی غرض سے پڑھو۔
طفیل ابن عمرو دوسی جب اللہ کے رسول نے ان کو کلمے کی دعوت دی تو وہ زیادہ مطمئن نہیں ہوئے، لیکن جب آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو فوراً ان کا سینہ کھل گیا، کہنے لگے یہ کلام تو انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ تو اسی الہ اور معبود کا کلام ہے جس کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے۔ سو گئے سب لوگ، دیکھو سو گئے۔ تو میرے بزرگوں، اس دعوت کی محنت کو اپنے اندر اتارنا ہے، اپنے مزاج کو دعوت پر لانا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی حکمتیں عطا فرمائے کہ ہم جس ماحول میں ہوں حکمت سے، دیکھو جو کڑوی دوا ہوتی ہے نا، دیسی دوائیاں، کڑوی کوئی بھی دوا ہو، چاہے انگریزی ٹیبلٹ ہو چاہے یونانی دوا ہو، اس کو باہر سے تھوڑا اچھی چیزوں میں، میٹھی چیزوں میں ملا کر اس کو اندر بنا دیتے ہیں، اندر کڑوا پن اندر ہوتا ہے۔ دیگر کڑوی دوائیوں میں شہد ملا کر اس کو میٹھا کر دیتے ہیں تاکہ زبان پر کھانے میں آرام ہو جائے، آرام سے نیچے اتر جائے۔ دعوت حکمت سے، دعوت نرمی سے، دعوت کھلا پلا کر، میٹھی بات کر کے، کیسے؟ ہاں، دائی میں جتنے اس کے اخلاق اونچے ہوں گے دشمن کو بھی قدرت دوست بنا دے گی۔ اسی لیے دائی کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنائے اور اپنے اندر نرمی بالقصد پیدا کرے۔ کیا کرے؟ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال لگانے والے علماء سے فرماتے تھے آپ سے اللہ کو بہت کام لینا ہے، لمبا وقت اس لیے لگواتے ہیں تاکہ اس علم نبوت کی امانت کو امت کے ہر طبقے کو دینا آسان ہو جائے۔ اور فرماتے تھے ہر طرح کے لوگوں کو سال بھر لے کر چلو تاکہ نبیوں کی طرح سے نرمی پیدا ہو، اور بکری چرانے کی سے جو صفت نبی میں پیدا ہوتی تھی آدمیوں کو لے کر چلنے سے وہ صفت پیدا ہو جائے۔ بڑا صبر و برداشت کرنا پڑتا ہے جماعت چلانے میں، ارے ہے کہ نہیں؟ بقول ہمارے ایک بزرگ کے فرمایا کرتے تھے جماعت کا چلانا امیر کے لیے ایسا ہے جیسے زندہ میڈک کو ترازو میں تولنا۔ زندہ میڈک کو اتنا اٹھا کے ڈالو گے نا ایک بھی اس میں باقی نہیں رہے گا، فت 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 بھاگ جائے گا۔ یہ مبارک محنت ہے، اس کے اعمال جتنے ہیں اعمال تربیت ہیں اور اعمال ہدایت ہیں، جتنا دنیا میں ان اعمال کو زندہ کریں گے اسباب ہدایت زیادہ ہو جائیں گے، تو راستہ چلتے بھی لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ ارے ملے گی کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مدینے کے ماحول میں کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہیں، ایک آدمی جا رہا اپنے گھر کی طرف، حضور نے فرمایا بھائی کلمہ خیر لے کر جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا ارے اس کی تصدیق کون کرے گا کہ آپ کی بات سچی ہے؟ آپ نے نہیں فرمایا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، عمر ہے، اور فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا سامنے جو درخت کھڑا ہے نا یہ گواہی دے گا، درخت گواہی دے گا۔ کون گواہی دے گا؟ چنانچہ درخت زمین پھاڑتے ہوئے آ کر کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ اس نے گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور درخت گواہی دے کر چلا گیا۔ کس نے گواہی دی؟ درخت۔ ایک وہ وقت آیا کہ جو لوگ بت کی پوجا کرتے تھے ان کے بت میں سے آواز آ رہی ہے اب میری عبادت چھوڑ دو، اب مسجد کا دور آ گیا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھو۔ بتوں میں سے آواز آئی۔ ساری کائنات ساری مخلوق اللہ کی تابعداری میں چل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے پسند کیے ہوئے دین کے علاوہ
دوسرا دین چاہتے ہیں، حالانکہ تابعدار ہو کر چلنا ہے۔ تابعداری تو آسمان میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، زمین میں بھی ہے، پہاڑ میں بھی ہے، ہوا میں بھی ہے، سورج میں بھی ہے، چاند میں بھی ہے، ستاروں میں بھی ہے۔ ہم کو بھی اسی طرح سے تابعدار ہو کر چلنا ہے۔ آدمی کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے، انہی اختیارات کے مطابق اللہ نے اسلام دیا ہے، اتنے ہی کا حکم دیا ہے جتنے کے مکلف ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنے ہی کا حکم اتارا ہے، اور دین وہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ دین تسخیر عالم کا نسخہ ہے، تسخیر عالم کا نسخہ ہے، عالم کو مسخر کرنے والا نسخہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ فرشتوں نے حق تعالیٰ جل جلالہ و نوالہ سے یہ پوچھا، اے اللہ، آپ نے مخلوق تو بڑی بڑی بنائی ہے، آپ نے مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق کون سی بنائی ہے؟ تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، ہم نے پہاڑ بنائے ہیں، پہاڑ، زمینوں پہ پہاڑ گاڑے ہیں۔ یہ پوری زمین پانی پہ اللہ نے بچھائی، اور ایک بلبلہ اٹھا دیا بیت اللہ کی جگہ پر، اور وہیں سے زمین کو بچھا دیا اپنے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اپنے حکم سے۔ زمین پانی پہ ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ گاڑ کر زمین کا بیلنس صحیح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح پہاڑوں پر ہم نے پہاڑ کیسے بنائے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اتنا وزنی پہاڑ، اس کو اٹھا کے گاڑنا زمین میں۔ پہاڑوں کے وزن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جتنا اوپر پہاڑ اتنا ہی زمین کے نیچے بھی ہے۔ پھر پوچھا فرشتوں نے، اے اللہ، آپ نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ تو فرشتوں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، میں نے لوہا پیدا کیا ہے، لوہا جو پہاڑ کو بھی توڑے۔ آپ دیکھیں گے نا، بڑے بڑے پہاڑ توڑ رہے ہیں آج کل دنیا میں، اور مشینوں سے توڑ رہے ہیں، اور اندر جو ہے لوہا لگا ہوا۔ کیا لگا ہوا ہے؟ آگے اندر لوہا لگا ہوا، ٹھک 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 کرتے ہیں، اسی سے توڑتے ہیں۔ تو پہاڑ کو کون چیز توڑ رہی ہے؟ پھر پوچھا فرشتوں نے، اللہ، آپ نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ ہاں، ہم نے آگ پیدا کی ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے۔ اے اللہ، آپ نے آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ میں نے پانی پیدا کیا ہے، آگ کو بھی بجھا دے گا۔ کس کو بجھا دے گا؟ یا اللہ، آپ نے پانی سے بھی طاقتور کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ ہاں، ہم نے ہوا پیدا کی ہے، ہوا پانی کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ یہ بادلوں میں جو پانی چلتا ہے اس کو کون اڑاتا ہے؟ ہوا اڑا کے لے جاتی ہے بڑی تیز رفتاری سے، اور جہاں حکم ہوا وہیں جو پانی گرنا شروع ہوا تو علاقہ کا علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب کون سی چیز اٹھا کے لے جاوے؟ ارے کیا اٹھا کے لے جاتی ہے بادلوں کو؟ ہوا۔ پھر پوچھا، یا اللہ، آپ نے ان سب میں یہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز آپ نے رکھی ہے؟ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، ایمان والے کے داہنے ہاتھ کا صدقہ اس طرح سے مٹھی باندھ کر کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔